آج ہم بات کریں گے توحید پر کہ ہمارے دین میں توحید کا کانسیپٹ کیا ہے یا خدا کا تصور کیا ہے، خدا کی، اللہ کی کیا حقیقت ہے۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ ایک اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ جو صفات اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں ہو بہو وہ صفات کسی اور میں سے نہیں پائی جاتی۔ تو اس صفات کے ساتھ خدا کی جو حیثیت ہے اس کو پہچانے جانے کا نام جو ہے وہ توحید ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا کی سب سے بڑی صفات کیا ہے کہ وہ اکیلا تھا اور اکیلا رہے گا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی خود اولاد ہے۔ دوسری، اس کے بعد اس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، وہ خالق کائنات ہے، ہی از دا کریٹر۔ اور باقی جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں، کائنات میں چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس کی تخلیق ہیں، اس کی کریچر ہیں۔ اب یہ اس کے تصور میں چیزیں شامل ہیں۔ پھر تخلیق کرنے کے بعد اس کی مینٹیننس، اس کو سنبھالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کو بڑھوتری میں لے کے جانا یا کسی کو اس کے انجام تک پہنچانا یا اس کو تباہ کرنا یا ختم کرنا، وہ ساری کی ساری اس کی کمانڈ میں ہے اور اس کے جاب کا حصہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کائنات کی ابتدا کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک کلسٹر کی شکل میں مجتمع تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جدا جدا کر دیا۔ تو یہ آج کل کی جو بگ بینگ تھیوری ہے، یہ عین تھیوری قرآن کی اس ارشاد کے مطابق ہے۔ یہ زمین و آسمان باہم جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ تو یہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ سورہ فاتحہ میں کچھ مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ تعریفیں یہ ہیں کہ خواہ وہ خالق کی حیثیت سے ہوں یا خلق کی بڑی اچھی ابتدا کرنے کے حوالے سے ہوں یا دنیا میں جتنی بھی جمالیاتی حسن ہیں اور جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں اس کی تخلیق کار کے حوالے سے ہو، یا وہ بہت بڑے مینیجر کے حوالے سے ہو، یا وہ لوگوں کو زندگی کے جو وسائل دینے کے حوالے سے ہو، تو ہم کہیں گے کہ وہ ہی تعریفوں کے قابل ہے، تعریفوں کے لائق ہیں۔ جیسے خود آپ انسان کی تخلیق پر غور کریں، آپ دیکھیں کتنی سمیٹریکل ہماری تخلیق ہے کہ اس نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا کہ دو آنکھیں دیں۔ اگر جیسے کہتے ہیں کہ اگر ایک آنکھ کام نہ کرے یا وہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو دوسری آنکھ سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا ایک پھیپھڑا ناکارہ ہو جاتا ہے تو دوسرے پھیپھڑے سے وہ زندگی گزار لیتا ہے۔ ایک گردہ ناکارہ ہو جائے تو دوسرے گردے سے زندگی چلا لیتا ہے۔ ایون جگر کا آدھا حصہ کٹ بھی جائے تو باقی ماندہ جگر سے زندگی چلا لیتا ہے۔ اب یہ اس کی تخلیق کے حسن ہے یا اس کی مینجمنٹ کے اور اس کی جو گہرائیاں ہیں ہماری تخلیق میں پوشیدہ، جو پیش نظر چیزیں رکھی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری اس لیے کہ آپ کہاں کہاں اس کی تعریف نہیں کر پائیں گے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے، آپ اس نے ہمارے لیے زندگی کو ایک خوبصورت بنانے کے لیے آپ دیکھیں، آپ جنگل میں چلے جائیں، کیسے کیسے درخت ہیں، کیسے پودے ہیں، کس کس رنگ کے پھول ہیں۔ ایون جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے تارے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اوپر میں سو رہا ہے تو ایک بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور آسمان پر کوئی تارہ نہ ہو تو وہ کوئی اور رنگ ہوگا، لیکن اگر چاند تارے موجود ہیں تو روشنی کا ایسا ہلکا سا اس میں ایلیمنٹ ہے اور ساتھ اتنے بھی روشنی نہیں ہے کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو، اور خوبصورتی کا یہ لیول ہے کہ آپ تارے دیکھتے دیکھتے گنتے گنتے بھی سو جائیں۔ تو گویا کہ بڑا سودنگ بھی انوائرمنٹ ہے، آپ کو سلانے کا انداز بھی ہے کہ آپ تارے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے آپ کو نیند آ گئی۔
تو کیا اس نے جہاں بھی دیکھیں دن ہو رات ہو، پھر صبح کا آغاز ہوگا، پرندوں کی آوازیں آتی ہیں، آپ کے کان میں پڑتی ہیں، بری نہیں لگتی، تو آپ سو بھی جاتے ہیں، کن سے؟ اچھی آواز سے اٹھے ہیں آپ، پرندوں کے چہچہانے کی آواز سے اٹھیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جی بھی آپ نے ایسا شور کیا تو وہ بھی ڈسٹربنس ہوتی جو ہمارے بچے شور کر کے اٹھا دیں کہ جی آپ نے میری نیند کو خراب کیا۔ لیکن یہ جو قدرت کا انداز ہے اٹھانے کا کہ کہیں باہر ہوا چلی ہے، پرندے چہچہائے ہیں، یا پتے کو گرے ہیں، یا ان کی آپس میں کوئی آواز آئی ہے ہوا چلنے سے، تو یہ قدرت کے انداز ہیں اٹھانے کے۔ تو جس بھی اینگل سے آپ دیکھیں تو آپ خدا کے جو تخلیقی حسن کو اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایون آپ ایک عورت ہے پریگننٹ ہوتی ہے، بچہ اس کے پیٹ میں اللہ پالتا ہے، اچھا اس کو کتنی محفوظ جگہ میں رکھا ہوا ہے، اس کی محفوظ جگہ میں رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے کھانے کا کیسے انتظام کیا ہے، اس کو آکسیجن کی سپلائی کیسے کرتا ہے۔ وہ اوپن ایئر میں سانس تو نہیں لیتا، لیکن اس کے اندر جو بھی سسٹم کیا تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو پھر وہ تعریف کرتا ہے کہ اے خالق کائنات دیکھیں آپ کا یہ بھی انتظام دیکھو۔ پھر وہ دنیا میں آتے ہی اس کی خوراک کا انتظام کیا ہوا ہے۔ کسی بھی جانور کی آپ تخلیق دیکھ لیں کہ جو ہی وہ اس کائنات میں اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کی جو غذا ہے اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، ماں کے دودھ کے حوالے سے ہو یا اور کسی حوالے سے ہو۔ تو یعنی جب وہ انتہائی کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے، جب کہ وہ یعنی اس کو بہت زیادہ انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو وہ انتہائی نگہداشت اویلیبل ہوتی ہے، یہ ہے۔ تو پھر اگر یہ آیت قرآن یہاں سے ابتدا کرتے ہیں سب تعریفیں میرے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو کتنا وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ اور پھر ہے وہ پھر کہتا ہے کہ میں ہوں رب وہ پالنے والا بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، نگہداشت کرنے والا بھی۔ یہ کانسیپٹ سارے آتے ہیں رب میں کہ آپ کی سیکیورٹی کا بھی وہ ارینجمنٹ کرتا ہے اور آپ کی پرورش کا بھی انتظام کرتا ہے، اور اس لیے وہ پھر اس میں تھوڑا سا رزاق کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ وہ رازق ہے کہ وہ آپ کو خوراک بھی دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے خوراک؟ ویسے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کرنی ہے تو میں تب ریوارڈ کرتا ہوں، لیس للانسان الا ما سعی۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ہم کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنے اوصاف نہ بدل لے، جب تک اپنے آپ کو وہ خود نہ بدل دے۔ تو گویا کہ صحیح کو، کوشش کو اور سٹرگل کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے آپ کی رزق میں، اور آپ کی جو ریوارڈز اور ڈیویڈنڈز ہیں لائف کے اس سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی کہتا ہے دیتا میں ہوں۔ صحیح آپ نے کی ہے کہ جو میں نے چیز میسر کی ہوئی ہے وہ تو میری کریٹ کی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پھل ہی اکٹھا کیا ہے، پھل ہی لیا ہے صحیح کے بعد، تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو بیج سے پھل بننے تک سارا پروسیس ہے وہ کس کی کمانڈ سے چلتا ہے؟ اس کو کمانڈ کہاں سے آتی؟ ایک چھوٹا سا بیج ہے، اس میں یہ کمانڈ موجود ہے، اس میں برین بھی موجود ہے کہ آپ نے اتنی دیر تک تو پودے کو ایسے لے کے جانا ہے، پھر آپ نے اور کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ پھول آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، پھول کے اندر آپ نے پھل شروع کرنا ہے، پھل کے ساتھ آپ نے بیج پیدا کرنا ہے، اور بیج میں آئندہ پھر درخت بننے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ ہو از کمانڈنگ اینڈ ڈائریکٹنگ دیٹ؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ بینین ٹری کا بیج دیکھیں، دنیا کا چھوٹا ترین بیج ہے، اور کتنے بڑے درخت بننے کی اس میں صلاحیت پوشیدہ ہے۔ اب یہ ہے رب کائنات، یہ ہے خالق کائنات، اور یہ ہے منتظم کائنات، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ہی از دا ماسٹر آف دا ججمنٹ ڈے۔ یہاں تصور آخرت آتا ہے۔ اب یہ تصور آخرت اس نے کیوں دیا؟ یہ کیا ہے؟ معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان کی دست برد سے نہیں بچتا۔ جہاں کب کسی شخص کو طاقت ملتی ہے تو وہ طاقت کا پہلا استعمال دوسرے کا استحصال کرنے میں کرتا ہے، دوسرے کے حقوق غصب کرنے میں کرتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو لا آف دا لینڈ بھی وہ ہمیں بتاتا ہے وہی کے ذریعے کہ دیکھیں اگر یہاں کوئی کرائم ہوتا ہے
یا میرے ڈائریکٹیوز کی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ نے یہ سزائیں دینی ہیں۔ اب یہ ایک میتھڈ ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ اور پٹ این اینڈ ٹو دا کرائم ان دا سوسائٹی۔ مثال کے طور پر جب قتل ہوتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، ہینس کرائم ہے، تو اس کی سزا قصاص رکھی ہے کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو قاتل کو قتل کرو، اس کو سزا قتل کی دو، اس میں زندگی ہے۔ قرآن میں آتا ہے اے لوگو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، تم دوسری جان نہیں لے رہے بلکہ باقی لوگوں کو اس بے دردی سے موت سے ہمکنار ہونے سے بچا رہے ہو، اسی لیے کہا قصاص میں زندگی ہے۔ اگر آپ نے ایسے نہ کیا جیسے کیپٹل پنشمنٹ ویسٹ نے کی ہے تو یو آر انکریجنگ دا مرڈر۔ تو چونکہ مرڈر کو کراس لگانے کا انداز اور طریقہ یہی ہے کہ آپ جب یہ سزا مقرر کریں گے قصاص کی تو گویا جب کوئی کسی پر ہاتھ اٹھائے گا قتل کرنے کے لیے، یہ سمجھے کہ اپنی جان لینے لگا ہے وہ، پھر وہ کہتا ہے کہ یہی کافی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ جو میں نے دنیاوی سزائیں مقرر کی ہیں یہی کافی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے باوجود لوگوں نے ایسے انداز اختیار کر لینے ہیں، ایسی سچویشن میں چلے جانا ہے، یا وہ اتنا طاقتور بعض اوقات ہو جائے گا، وہ مینج کر لے گا کہ وہ دنیاوی سزاؤں سے بچ جائے، اس لیے اس نے لا انفورس کرنے کا ایک اور انداز بھی اختیار کیا۔ وہ کیا ہے کہ موت کے بعد آپ نے میرے پاس تو آنا ہے، پھر جو دنیا میں سزا سے بچ گئے وہ میری سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس کو وہ کہتا ہے مالک یوم الدین۔ اب آپ نے ریزریکشن ڈے پر حشر میں میرے سامنے، اور وہاں صحیح انصاف ہوگا، نہ وہاں سفارش چلے گی اور نہ وہاں آپ انصاف سے بچنے کا کوئی طریقہ یا وسیلہ نکال پائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کے پاس انفورسنگ دو ایجنسیز ہیں، ایک لا آف دا لینڈ ہے، ایک تصور آخرت ہے، کہ آپ اپنے تمام اعمال کے جواب دہ ہیں اس دنیا میں بھی، اور جو اسلامی حکومت ہے وہ آپ کے تمام اعمال کا احتساب کرے، اور اگر آپ سے جرم سرزد ہوا تو اس کو وہ سزا دے۔ البتہ اگر بچ گیا کسی حوالے سے تو پھر مجھ سے نہیں بچ پائے گا، بچ اس لیے نہیں پائے گا اور نہ ہی آپ جواب دے پائیں گے کہ آپ کے اعضاء اس دن خود گواہی دے رہے ہوں گے کہ یس میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ کے پاس سوائے شرمندگی کے اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور سوائے تسلیم کرنے کے اپنے آفینس کو کوئی چارہ نہیں ہوگا۔